بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سامعین کی خدمت میں ایسی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے کہ جس کے قتل نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ 72 برس قبل 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو ہوئے لگ بھگ 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی تاریخ کا رخ بدلنے والا یہ واقعہ کسی بڑی سازش کا شاخسانہ تھا یا کسی انتہا پسند کا انفرادی فعل۔ اس قتل کے 10 روز بعد ہی یعنی 25 اکتوبر 1951 کو اس وقت کی حکومت نے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے دیا تھا جو فیڈرل کورٹ کے جج جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں پنجاب کے مالیاتی کمشنر جناب اختر حسین پر مشتمل تھا۔ اس کمیشن کا دائرہ کار لیاقت علی خان کے قتل کے محرکات کا پتہ چلانا نہیں بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ لیاقت علی خان کو کن حالات میں قتل کیا گیا، اس موقع پر حفاظتی اقدامات کیسے تھے، انتظامات کی کمی اور ناکامی کی ذمہ داری کس پر ہے، اور کسی ایسی تقریب جہاں صف اول کے قائدین موجود ہوں وہاں سیکورٹی انتظامات کس نوعیت کے ہونے چاہیے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ 17 اگست 1952 کو شائع کی تھی۔ در حقیقت اس کمیشن کا دائرہ کار محض انتظامی غفلت کا جائزہ لینا نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب اور سرحد یعنی کہ موجودہ خیبر پختونخوا کے پولیس افسران قتل کی تفتیش پر توجہ دینے کی بجائے غفلت کے الزامات کی صفائی پیش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی تو لیاقت علی خان کی بیوہ بیگم رینال لیاقت علی خان نے ہی نہیں بلکہ عوام نے بھی اسے مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ کی اشاعت کے 10 دن بعد 26 اگست 1952 کو پاکستان کے انسپیکٹر جنرل اسپیشل پولیس نواب زادہ اعتزاز الدین کراچی سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور جا رہے تھے جب طیارہ کھیوڑا کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا۔ صاحبزادہ اعتزاز الدین بھی لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کیس کے بعض اہم کاغذات کی فائلیں بھی تھی جو حادثے کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئیں۔ حکومت نے اس کمیشن کی رپورٹ پر بیگم رینال اور عوامی رد عمل کے پیش نظر ایک اور رپورٹ تیار کروائی جس کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے معروف سراغ رساں سی ڈبلیو یورین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ سی ڈبلیو یورین نے اس خدمت کے عوض 10,000 برطانوی پاؤنڈ بطور معاوضہ حاصل کیے اور 28 نومبر 1954 سے 16 جون 1955 تک قتل کی تفتیش کرتے رہے۔ 25 جون 1955 کو ان کی رپورٹ اشاعت کے لیے شائع کی گئی۔ ان کی تفتیش کا حاصل یہ تھا کہ لیاقت علی خان کا قتل کسی سازش کا شاخسانہ نہیں تھا بلکہ ایک قاتل کا ذاتی فعل تھا۔ اسی دوران محکمہ پولیس نے سی آئی ڈی انسپیکٹر شیخ ابرار احمد کو لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش پر مامور کیا۔ شیخ ابرار احمد اس قتل کے وقت جلسہ گاہ میں موجود تھے اور انہی نے لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر پر گولیاں چلانے والے انسپیکٹر محمد شاہ کے ہاتھوں سے ریوالور چھینا تھا۔ شیخ ابرار احمد کی تیار کردہ رپورٹ ان کی خود نوشت سانے نقوش زندگی میں شامل ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لیاقت علی خان کا قتل اگرچہ سید اکبر کا ذاتی فعل تھا تاہم انہوں نے بین السطور بعض اخبارات کو سید اکبر کی ذہنی حالت کو تبدیل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا، جن میں لیاقت علی خان اور بیگم رینال لیاقت علی خان کے خلاف معاندانہ مواد کی اشاعت معمول کی بات تھی، اور اسی زمانے میں ایران کے وزیر اعظم رزم آرا کے قتل کی خبروں کو غیر معمولی کوریج دی گئی تھی۔ وینکٹ رامانی نے اپنی کتاب پاکستان میں امریکہ کا کردار میں تحریر کیا ہے۔ ٹرومین نے انتظامیہ کو کوریا کی مسلسل جنگ میں اس کی مداخلت کی بنا پر کانگریس کی روز افزون نکتہ چینی کا سامنا تھا۔ بہت سے نکتہ چینوں کا کہنا تھا کہ امریکہ نے زیادہ تر بوجھ اٹھا رکھا ہے اور اسے زیادہ تر جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بہت کم ایشیائی ملکوں نے اس فوجی مہم میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ڈین ایچیسن کا خیال تھا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی کمانڈ میں اہم کردار ادا کرنے پر آمادہ کرنے کی نئی کوشش کے لیے یہ مناسب وقت تھا۔ مزید لکھا گیا کہ ڈین ایچیسن نے پاکستان میں امریکی سفیر ایورا وارن کو پاکستانی حکام سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے انہیں ہوشیاری سے رہنمائی بھی فراہم کی۔ جس نقطے پر زور دیا جانا تھا وہ خود اپنی سلامتی کے بارے میں پاکستان کے خدشات تھے۔ ایچیسن نے یہ مشورہ دیا کہ وارن لیاقت علی خان کو یہ یاد دلائیں کہ اگر اقوام متحدہ کے ارکان کوریا کی فوجی مہم میں ٹھوس تعاون فراہم کرنے میں ناکام رہے تو اس کے نتیجے میں اجتماعی سلامتی کا نظام ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ پاکستان اس امر سے آگاہ ہے کہ
کہ اقوام متحدہ کے دوسرے ملکوں کو بھی کسی روز جارحیت کا نشانہ بننے پر اقوام متحدہ کے وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وار نے 11 مئی 1951 کو یہ مسئلہ لیاقت علی خان کے گوشواز کیا۔ لیاقت علی خان بھی زیرک سیاستدان تھے، انہوں نے اس مسئلے کو الٹنے اور پاکستان کے لیے ممکنہ حد تک بہترین شرائط حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کی ضرورت پاکستان کے لیے ایک موقع ہے۔ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر امریکہ ان سے مشرق وسطی میں تعاون یا کوریا میں استعمال کے لیے ایک یا زیادہ ڈوینوں کی پیشکش کا طلبگار تھا تو پھر وہ پاکستان کے معاملے میں کس قسم کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ اگر وہ امریکہ کا ہاتھ پکڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا امریکہ کشمیر کے مسئلے پر ان کی حمایت کرے گا؟ نہرو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ نہرو کے طرز عمل کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ کیا قدم اٹھائے گا؟ کیا امریکہ پختونستان کا شوشہ ختم کروانے میں پاکستان کی مدد کرے گا؟ امریکہ ان سے ایک ایسے فیصلے کی خواہش کر رہا تھا جو مغرب کے ساتھ ایک ناقابل تلافی رشتے پر دلالت کرتا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرنے پر تیار تھے کہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے پر تیار تھا۔ لیاقت علی خان نے وہ قیمت بیان کر دی تھی جو وہ امریکہ سے وصول کرنا چاہتے تھے۔ ایچیسن نے اس کا جو جواب دیا وہ اس زمانے میں برصغیر کے مسائل کے بارے میں امریکی حکومت کے رویے کی واضح ترین نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے سفیر وارن کو مطلع کیا کہ اگر لیاقت علی خان فوج فراہم کرنے کی پیشکش کو امریکہ کی طرف سے کشمیر اور پختون مسائل پر مکمل اور غیر مشروط حمایت سے منسلک کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس قسم کا امریکی اقدام انڈیا اور افغانستان کی حکومتوں کو مکمل طور پر برگزیدہ کرنے کا موجب بنے گا۔ جہاں تک ایچیسن کا تعلق تھا، کوریا کے لیے پاکستانی فوج کی پیشکش کو کوریا کے براہ راست تعلق نہ رکھنے والے دوسرے مسائل پر دور رس سیاسی حمایت سے سودے بازی کی بنا پر قبول نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب سے چند برس پہلے امریکہ کے نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ نے اپنی دستاویزات عوام کی رسائی کے لیے کھولی تو ان میں ایسے خطوط اور ٹیلی گرام بھی موجود نظر آئے جن کے مطالعے سے لیاقت علی خان کے قتل کی بعض گیریں کھلتی نظر آتی ہیں۔ ان میں پہلی دستاویز 7 ستمبر 1951 کو کراچی میں امریکی سفیر ایوار وارن کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ ایچیسن کے نام بھیجا گیا ایک ٹیلی گرام ہے جس کا نمبر ہے 251 اور اس پر کانفیڈینشیل کے الفاظ تحریر ہیں۔ اس ٹیلی گرام کے مطابق اس شام پاکستان کے وزیر خزانہ غلام محمد نے امریکی سفیر سے چائے پر ملاقات کی۔ سفیر کے مطابق غلام محمد شدید بیماری کے بعد تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ غلام محمد نے وارن سے درخواست کی کہ وہ حسب ذیل پیغام امریکی وزیر خارجہ تک پہنچا دیں۔ اگلے ہفتے ظفر اللہ خان واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ ازراہ کرم ان سے ملاقات کر لیجیے۔ انہیں توقع ہے کہ آپ ان سے اپنے گھر پر ملاقات کریں گے اور انہیں ہیری مین سے ملاقات کے لیے بھی وقت دلوا دیں گے۔ یہاں ہیری مین سے مراد غالباً ہیریس ٹرومین ہے جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے۔ امریکی سفیر وار نے اس ٹیلی گرام میں مزید لکھا کہ غلام محمد کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تعمیر اور مسلم دنیا کو کمیونزم کے خلاف منظم کرنے کا نصب العین پورا کیے بغیر مرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ یہ بات جان لیں کہ ظفر اللہ خان گورمانی اور خود انڈیا کی چھیڑ خانی کو جنگ میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دسمبر میں 3 ہفتے کے لیے امریکہ آنا چاہتے ہیں اور اس موقع پر آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ اس پورے بیان میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ غلام محمد اپنے اس پیغام میں امریکی وزیر خارجہ کو جس امر کی یقین دہانی کروا رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اور ان کے 2 رفقا انڈیا کی چھیڑ خانی کو جنگ میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک نو آزاد ملک کے وزیر خزانہ کو ایک عالمی طاقت کے وزیر خارجہ کو یہ یقین دہانی کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا سبب وینکٹ رامانی کی کتاب کے اوپر درج کیے اقتباس سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ اسی زمانے میں 27 جولائی 1951 کو لیاقت علی خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کو مکہ دکھایا تھا۔ اس ٹیلی گرام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلام محمد اپنی علالت کے باعث کاروباری حکومت چلانے کے لیے مکمل طور پر فٹ نہیں تھے۔ اندرونی اطلاعات یہ بھی تھیں کہ انہیں اور گورمانی کو ان کے عہدوں پر ہٹایا جانے والا تھا۔ لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر کو نائب وزیر اعظم اور نواب محمد اسماعیل کو پنجاب کا گورنر بنانا چاہتے تھے۔ امریکی سفیر سے غلام محمد کی اس ملاقات سے 12 دن پہلے 25 اگست 1951 کو لیاقت علی خان نے امریکی وزیر خارجہ کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں پاکستان کے لیے دفاعی ساز و سامان کی درخواست کی گئی تھی۔ خط کے مشمولات کی اہمیت کے پیش نظر اس سے ڈاک یا کسی اور ذریعے سے بھیجنے کی بجائے سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کے ہاتھ بھیجا جانا زیادہ محفوظ اور مناسب خیال کیا گیا۔ مگر اتنا اہم خط جو ایک ملک کے وزیر اعظم نے ایک عالمی طاقت کے وزیر خارجہ کو تحریر کیا تھا
2 माह की गैर मामूली तखीर के बाद उस वजीर आजम के कत्ल के 2 दिन बाद 18 अक्टूबर 1951 को अमरीकी वजीर खारजा को पहुंचाया गया। लियाकत अली खान के कत्ल के 8 दिन बाद एक रिपोर्ट मजमून भोपाल से शाये होने वाले उर्दू रोजनामा नदीम में शाये हुआ। इस मजमून की सुर्खी थी, क्या लियाकत अली खान का कत्ल अमेरिका की कोई गहरी साजिश का नतीजा है। 30 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में अमेरिका के सफारत खाने ने इस मजमून की तलखीस का तर्जमा एक खुफिया टेलीग्राम के जरिए अमरीकी वजीर खारजा को रवाना किया। मजमून की तलखीस कुछ यूं की गई थी, पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान पर ईरान के सिलसिले में तावन करने का दबाव डाला। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ईरान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस पर दबाव डलवाए कि ईरान तेल के कुएं अमेरिका के हवाले कर दे। लियाकत अली खान ने अमेरिका की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने कश्मीर पर खुफिया मुआहदा खत्म करने की धमकी दी। लियाकत ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के तावन के बगैर आधा कश्मीर ले लिया, बाकी कश्मीर भी पाकिस्तान हासिल कर लेगा। लियाकत ने अमेरिका से हवाई अड्डे खाली करने का मुतालबा कर दिया। लियाकत का मुतालबा वाशिंगटन पर बम बनकर गिरा। अमेरिका के हुक्मरान पाकिस्तान के हवाई अड्डों से रूस को फतह करने के जो ख्वाब देख रहे थे वो चिकनाचूर हो गए। अमेरिका ने लियाकत को कत्ल कराने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अमेरिका चाहता था कि कातिल मुसलमान हो ताकि बैनुल अक़वामी पेचीदगियां दूर की जा सके। अमेरिका पाकिस्तान में कोई बागी तलाश ना कर सका, जैसा कि वो ईरान, इराक और ईरान में कामयाब रहा था। अमेरिकी हुक्मरानों ने यह जिम्मेदारी काबुल के अमेरिकी सफारत खाने को सौंपी। सफारत खाने ने पश्तून लीडरों से राब्ता किया और इन्हें यकीन दिलाया कि अगर लियाकत अली को कत्ल करवा दिया जाए तो अमेरिका 1952 तक पख्तूनिस्तान कायम करा देगा। पश्तून लीडरों ने सैयद अकबर को कत्ल की तरगीब दी और उसे भी मौका पर ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि साजिश का पता ना चल सके। अमरीकी हुकूमत के लियाकत अली खान के साथ इख्तलाफात ग्राहम की रिपोर्ट से जाहिर हुए, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश की। ग्राहम ने अचानक पाकिस्तान की मुखालफत शुरू कर दी, हालांकि पहले कभी इसने इशारा नहीं दिया था। लियाकत के जिस्म से मिलने वाले खाली कारतूस अमरीकी साख्ता थे जिनको आला अमरीकी अफसर इस्तेमाल करते हैं और वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। रोजनामा नदीम अपने मजमून में लिखता है कि जब गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बेगम रना लियाकत अली खान को इनके शौहर के कत्ल की खबर सुनाई और उनसे तज़ियत की, तो उससे 3.5 मिनट पहले अमरीकी सफीर बेगम साहबा को यह खबर सुनाकर तज़ियत कर चुके थे। ये तमाम अवामिल साबित करते हैं कि मुल्ज़म अमरीकी है जिसने पहले ही मशरिक़ वस्ता में ऐसे जुर्म किए हैं। इस टेलीग्राम की कॉपी जब कराची में अमरीकी सफारत खाने को मौसूल हुई तो उसने अगले ही रोज यानी 31 अक्टूबर 1951 को अपनी वजारत खारजा को मुतला किया कि दिल्ली के सफारत खाने ने अमरीकी वजारत खारजा को जिस मजमून की तलखीस रवाना की है इसे नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि ये मजमून गलत बयानी का शाकार है और इसके मुख्तलिफ अज्जा मुंबई के अखबार बिल्स से हासिल किए गए हैं। नदीम ऐसा अखबार नहीं कि इसे इतनी अहमियत दी जाए। अमरीकी सफारत खाना कराची, टेलीग्राम 31 अक्टूबर 1951। एक रोज बाद 1 नवंबर 1951 को अमरीकी वजारत खारजा ने दिल्ली के अमरीकी सफारत खाने को मुतला किया कि चूंकि जाहरी तौर पर इस आर्टिकल की ज्यादा तशहीर नहीं हुई, वजारत खारजा का ख्याल है कि इसकी अवामी तरदीद नहीं की जानी चाहिए। सफारत खाना अगर मुनासिब समझे तो वो गैर रस्मी तौर पर यह बेबुनियाद कहानी अपने तासरात के साथ MEA को भेज सकती है, अलबत्ता अवामी सतह पर हरगिज इसकी तरदीद ना की जाए। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस कहानी की इशाअत के रद्द अमल के तौर पर प्रेस के कवानीन बनाए गए हैं। नदीम की इंतजामिया के बारे में खुफिया तौर पर तहकीकात की जाए। अमरीकी वजारत खारजा का खुफिया टेलीग्राम 1 नवंबर 1951। दिल्ली में अमरीकी सफारत खाने और वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खारजा के हुकाम के साथ साथ कराची में अमरीकी सफारत खाना भी लियाकत अली खान के कत्ल की इतलात अमरीकी हुकाम को फराहम करने में मुश्किल फाल रहा। यह सिलसिला 16 अक्टूबर 1951 की शाम शुरू हुआ। इन खुफिया दस्तावेजात को ICDC.com की वेबसाइट पर मुलाहजा किया जा सकता है, ताहम इनमें से चंद मुंतखब दस्तावेजात का तर्जुमा हसब झैल है। लाहौर से इतला मसूल हुई है कि आज शाम रावलपिंडी में लियाकत को गोली मार दी गई है, जहां वो मुस्लिम सिटी लीग के जलसे से खिताब कर रहे थे। इनके सीने में 2 गोलियां लगी। हस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक गोलियों से लगने वाले जख्म गहरे थे। मुश्तल हजूम ने कातिल को जाए वारदात पर कत्ल कर दिया। अमरीकी सफारत खाना कराची का टेलीग्राम 16 अक्टूबर 1951। वजीर आजम को इस्लाम लीग के जुनूनियों ने कत्ल कर दिया। मुल्क में बदअमनी को कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई।
सवारतखाने को बताया गया कि कल गवर्नर जनरल की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्कद होगा, जिसमें वो मुमकिन तौर पर आर्जी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा भी संभाल लेंगे। अमरीकी सफारतखाना कराची का टेलीग्राम 16 अक्टूबर 1951। अगरचे मकबूल आम राय ये है कि लियाकत के कत्ल में खाकसार तहरीक मुलव्वस है। हुकूमत की आला अथॉरिटी ने सफारतखाने को मुतला किया है कि कातिल सैयद अकबर अफगान बाशिंदा है, जो पख्तूनिस्तान की तहरीक अपने भाई की सियासी नजरबंदी और पाकिस्तान हुकूमत के कश्मीर के बारे में मुहतात रवैये से मुतासर हुआ और लियाकत अली खान के कत्ल पर माइल हुआ। कातिल कश्मीर की जंग में शरीक हो चुका था। जराए का कहना है कि इसके अखबार राब्ते की खबरें प्रेस को जारी नहीं की जाएंगी। कातिल 14 अक्टूबर को एबटाबाद से रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली की सदारत में मौजूद वजीरों की हंगामी मीटिंग अभी खत्म हुई है। जानशीन का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। अमरीकी सफारतखाना कराची टेलीग्राम 17 अक्टूबर 1951। मैंने अभी गुलाम मोहम्मद यानी वजीर खजाना से बात की है। उसने आपको खैर सगाली का पैगाम भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि वो लियाकत की मौत की गम को बड़ी अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं और अहम फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके गवर्नर जनरल के मुनसब और ख्वाजा निजामुद्दीन के वजारत उज़्मा के मनसब पर नामजदगी के बाद जरूरी हो गए हैं। दोनों कल 4 बजे अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। अमरीकी सफारतखाना कराची टेलीग्राम 18 अक्टूबर 1951। आज सपहर मैंने गुलाम मोहम्मद के साथ चाय पी, जो रावलपिंडी से ट्रेन का सफर करने के बाद कराची पहुंचे थे। इस पर सफर की थकान के आसार नहीं थे और इसकी अफाका याब सेहत पर गुज़िश्ता 2 दिन के सदमों ने कुछ असर ना किया। वो कल 4 बजे गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाएंगे और बाद में वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन से हलफ लेंगे। नई काबीना का ऐलान जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। वक्ती तौर पर लियाकत काबीना काम करती रहेगी। अमरीकी सफारतखाने का टेलीग्राम 18 अक्टूबर 1951। हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कातिल की शिनाख्त कर ली है। उसका नाम सैयद अकबर वल्द बबरक खान है। अगर यह दावा दुरुस्त है तो सैयद अकबर ने अपने भाई जुमरक के साथ मिलकर 1944 में अफगान हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। वो अलमारा जादरान का रहायशी था, जो अफगानिस्तान के जनूबी सूबा में वाक़ है। सरकारी फोर्स से शिकस्त खाने के बाद दोनों भाई मफरूर हो गए। कुछ अरसा वो इधर उधर फिरते रहे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को बरतानवी फ्रंटियर अथॉरिटी के सामने पेश कर दिया। इनको एबटाबाद में नजरबंद कर दिया गया और इन्हें बाकायदा तनख्वाह दी जाने लगी। भारत की तकसीम के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अकबर को सियासी पनाह दे दी। ये बात साफ ज़ाहिर है कि सैयद अकबर का अफगानिस्तान से कोई तल्लक ना था। 18 अक्टूबर 1951। सेक्रेटरी दफा सिकंदर मिर्जा ने कल काबीना के इजलास से पहले मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि कातिल अफगान बाशिंदा था और उसके पास से रकम बरामद हुई है। उन्होंने मुझसे मशवरा तलब किया कि क्या इस बात की तशहीर की जा सकती है। मैंने पूछा कि क्या ये बात हकीकत पर मबनी है। उन्होंने इस बात में जवाब दिया। मैंने कहा कि इस बात की तशहीर राय अम्मा पर मनफी असरात मुरतब करेगी। उन्होंने मुझसे इत्तफाक किया। अमरीकी सफारतखाना टेलीग्राम 20 अक्टूबर 1951। काबल में बरतानवी सफारतखाने के क्लर्क ने तस्दीक की है कि उसने 16 अक्टूबर को मिस्री सफारतखाने से पेशावर से काबल जाने के लिए गाड़ी मांगी थी, तो उसे बताया गया था कि यह गाड़ी अफगान कौंसल पहले ही मांग चुका है। वो इस वाक़े को कत्ल के वाक़े के साथ मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। ताहम बरतानवी सफारतखाने का क्लर्क इसे रिकॉर्ड पर लाने पर मुज़र था। अफगानिस्तान प्रेस में सैयद अकबर के हालात शाये हुए हैं, जिनके मुताबिक वो इसका भाई जुमरक अफगान सूबे खोस के रहने वाले हैं और इनका तल्लक जिद्रान कबीले से है। ताहम वो 1945 में पाकर जनूबी वजीरिस्तान चले गए थे। बादशाह सैयद अकबर ने एबटाबाद में सुकूनत इख्तियार की, जहां उसे बरतानवी हुकूमत की जानब से अयाम जंग में बाज़ खुफिया अमूर सरंजाम देने पर वजीफा मिला करता था। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि सैयद अकबर सुर्ख पोश तंजीम का रुकन भी रह चुका है। अमरीकी सफारतखाना काबल टेलीग्राम 20 अक्टूबर 1951। रावलपिंडी और पेशावर में इस रिपोर्ट को तस्लीम किया जा रहा है कि अफगान कौंसल लियाकत अली खान के कातिल को पैसे दिया करता था। एक खबर के मुताबिक अफगान कौंसल ने अपनी कार पर अफगान सरहद का दौरा किया और अपने पाकिस्तानी ड्राइवर को उजरत देकर फारग कर दिया। ड्राइवर को इस दौरे के बारे में पहले इल्म ना था। जब वो पेशावर वापस पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों और खुफिया एजेंसियों के अहलकारों को कौंसलर के दौरे के बारे में बताया। बहुत से गैर सरकारी अफराद से गुफ्तगू करने पर मालूम हुआ कि पश्तून मुनासिब पैसे लेकर कातिल फराहम करते हैं। कातिल सैयद अकबर भी पश्तून नस्ल से तल्लक रखता था। अमरीकी सफारतखाना कराची टेलीग्राम 22 अक्टूबर 1951।
افغان سفارتخانے نے بتایا کہ سید اکبر اور ان کے بھائی زمرک 1944 میں افغان حکومت کی خلاف ہونے والی بغاوت میں شامل تھے. اس بغاوت میں شکست کے بعد وہ سرحد پار کر کے ہندوستان چلے گئے، جہاں انہوں نے خود کو برطانوی حکام کی پناہ میں دے دیا. بعض نامعلوم وجوہ کی بنا پر برطانوی حکام نے انہیں ایبٹ آباد میں جو ضلع ہزارہ کا مرکز ہے صاحبان فراہم کر کے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا. تقسیم کے بعد سید افغان کی خدمات حکومت پاکستان نے حاصل کر لی اور اس کا وظیفہ برقرار رکھا. حکومت افغانستان اور افغان عوام کا قاتل کے ساتھ کوئی رابطہ ثابت نہ ہو سکا. امریکی سفارتخانہ ماسکو ٹیلی گرام 26 اکتوبر 1951. نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ امریکہ میں عوام کی رسائی کے لیے کھولی جانے والی ان دستاویزات میں لیاقت علی خان کے قتل کے حوالے سے محفوظ کیے گئے اور بھی متعدد خطوط اور ٹیلی گرام موجود ہیں، جن کا سلسلہ 23 اکتوبر 1954 تک جاری نظر آتا ہے. ان خطوط اور ٹیلی گرامز کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی سفارتخانہ کراچی اور وزارت خارجہ واشنگٹن اس معاملے میں گہری دلچسپی لیتے رہے ہیں. 17 اگست 1952 کو حکومت نے منیر کمیشن کی رپورٹ کا خلاصہ اخبارات کے لیے جاری کیا تو اس وقت بھی امریکی سفارتخانے نے امریکی وزارت خارجہ کو اس رپورٹ کے بارے میں عوامی جذبات سے مطلع کیا اور لکھا کہ سفارتخانے کو یقین ہے کہ کمیشن کی رپورٹ مبہم ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے کابینہ اسی مقام پر کھڑی نظر آتی ہے جہاں وہ اس کمیشن کے قیام سے پہلے تھی. ممکن ہے کہ کمیشن کی اصل رپورٹ میں کوئی بات وضاحت سے کہی گئی ہو، تاہم اس خلاصے میں کوئی بات واضح نہیں ہے. امریکی سفارتخانہ کراچی ٹیلی گرام 18 اکتوبر 1952. 30 اگست 1952 کو امریکی سفارتخانے نے 24 سے 29 اگست 1952 کے دوران پیش آنے والے سیاسی اور اقتصادی واقعات کی تلخیص اپنے وزارت خارجہ کو روانہ کی تو اس میں صاحبزادہ اعتزاز الدین کے قتل کی خبر بھی شامل تھی. تلخیص میں کہا گیا تھا کہ ہوائی حادثے میں انسپیکٹر جنرل پولیس کی ہلاکت نے متعدد افواہوں کو جنم دیا ہے. پریس کا دعویٰ ہے کہ صاحبزادہ اعتزاز الدین لیاقت علی خان کے قتل کی خفیہ طور پر تحقیق کر رہے تھے. قائد حزب اختلاف اور جناب عوامی لیگ کے سربراہ حسین شہید سہروردی نے بھی حکومت پنجاب کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ اس نے صاحبزادہ اعتزاز الدین کی حفاظت کے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے. اس سے اگلے ہفتے 9 نومبر 1952 کو امریکی سفارتخانے نے اپنی اسی نوعیت کی ایک اور رپورٹ میں اس معاملے پر مزید روشنی ڈالی اور اپنی وزارت خارجہ کو مطلع کیا کہ ہوائی حادثے میں صاحبزادہ اعتزاز الدین کی ہلاکت کی تفتیش کرنے والی کمیٹی اس پہلو پر بھی تفتیش کر رہی ہے کہ صاحبزادہ اعتزاز الدین اپنے قتل کے ہمراہ جو دستاویزات لے کر پشاور جا رہے تھے، ان میں کتنی دستاویزات حادثے کے بعد محفوظ رہ سکی ہیں. منیر کمیشن کی رپورٹ کی اشاعت اور صاحبزادہ اعتزاز الدین کی ناگہانی ہلاکت نے لیاقت علی خان کے قتل کے معاملے کو مزید پراسرار بنا دیا، جس کے بعد حکومت کو اس قتل کی تفتیش کے لیے اسکاٹ یارڈ کے سراغر CW یورین سے کی خدمات حاصل کرنی پڑی. حکومت نے بیگم رونال لیاقت علی خان کو ہالینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا تاکہ انہیں خاموش کرایا جا سکے. امریکی وزارت خارجہ کی خفیہ دستاویزات میں لیاقت علی خان قتل کیس کے حوالے سے جو آخری دستاویز موجود ہے وہ 16 اکتوبر 1954 کو بیگم رونال لیاقت علی خان کا جاری کردہ ایک بیان ہے جو انہوں نے ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ سے جاری کیا تھا. اس بیان میں انہوں نے 6 سوالات اٹھائے تھے. نمبر 1، ایک ایسے موقع پر جب لیاقت علی خان ایک اہم پالیسی بیان دینے والے تھے اور اپنی مقبولیت کی انتہا پر تھے، انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ نمبر 2، قاتل کو ایسے موقع پر جب وہ بے بس کیا جا چکا تھا کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ نمبر 3، قاتل پر گولی چلانے والے پولیس اہلکار کو سزا دینے کی بجائے ترقی کیوں دی گئی؟ نمبر 4، ملک میں چند اہم اور بااثر افراد لیاقت علی خان کو اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے تھے؟ نمبر 5، قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے نام کو بعض اہم معاملات میں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ نمبر 6، ان تمام سوالات کے جوابات فراہم کیوں نہیں کیے جاتے؟ محترمہ رونال لیاقت علی خان کے اٹھائے گئے یہ سوالات آج بھی اپنے جواب کے منتظر ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. اللہ حافظ.